مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولی فصل بہار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کی گود کے پالے سیدہ آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ کی جگر پارے یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ سبھی حضرات مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ لوگوں نے مل کر جشن شہدائے کربلا سجایا اور رچایا ہے۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے آپ نے بہت ہی بہترین خطاب حضرت مولانا کیف رضا علیمی صاحب سے سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور میرے بعد بھی آپ بہت اچھی خطاب فرمائیں گے۔ مولانا شیر محمد صاحب اور مولانا آزاد علی مصباحی صاحب سے سماعت فرمائیں گے۔ بس میں چند منٹوں کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں، اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ جھوم جھوم کا درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ شاعر ارشاد فرماتا ہے، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، اور ریاست نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاست نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تجھی کو دیکھنا تیرا ہی سننا تجھ میں گم ہو جانا، تجھی کو دیکھنا تیرا ہی سننا تجھ میں گم ہو جانا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین و فرمان الہی۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندوں اور پیارے ولیوں کی صفت بیان فرمائی ہے اور ان کی شان کا اظہار فرمایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کے امتیازی اوصاف یہ ہیں کہ وہ اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ تقوی اور پرہیزگاری اولیاء کرام کے خصوصی اوصاف ہیں، اور محبوبان بارگاہ الہی کے یہی اوصاف ان کو دوسرے بندوں سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ قرآن عظیم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اولیاء تو پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے ولی کی تعریف پیش کریں کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، صوفیاء کرام ولی کی تعریف پیش کرتے ہیں کہ ولی وہ مرد مومن ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور طاعت الہی میں مشغول رہے، ان کا دل نور الہی سے جگمگاتا رہے اور ان کی آنکھیں دلائل قدرت کا مشاہدہ کرتی رہے، اور وہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہے، اور ان کی ہر ہر ادا میں سنت رسول کا جلوہ نظر آئے۔ بعض لوگ ولی کی تعریف کرتے ہیں کہ ولی وہ مرد مومن ہے جن کو دیکھنے سے خدا نظر آئے اور ان کا ہر کام شریعت طاہرہ کے مطابق اور سنت مصطفیٰ کے موافق ہو، یعنی ان کا گفتار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کا کردار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا کھانا پینا، یہ سب ادائیں سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، اور ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ناصر و مددگار ہو جاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار
پیغمبر ہیں، اور ایسے ہی متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے رب کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ، ارے بھائی جواب دو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین۔ حضرات آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں اعلان فرما رہا ہو کہ جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی میں اس کا دنیا اور آخرت میں مددگار ہوں، اور خود پروردگار عالم جس کا مددگار ہو جائے اس کو دنیا میں کسی چیز کا خوف اور غم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ حضرات گرامی، ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نماز چھوڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، روزہ نہ رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، داڑھی منوانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اذان کے وقت ہوٹلوں پر بیٹھ کر بات چیت کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بغض و حسد رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شراب پینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، ظلم کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، غرور و تکبر کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کرنے والا کبھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی ہونے کے لیے جہاں مومن و مسلم ہونا شرط ہے وہاں متقی اور پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأيت رجلا على الماء ويطير في الهواء وترك سنة من سنتي فاضرب بالنعلين، اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو پانی پر دوڑتا ہو اور ہواؤں میں اڑتا ہو اور میری سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو بھی چھوڑتا ہو تو تم اس کو جوتوں سے مارو، کیونکہ ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے، سنت مصطفیٰ کا عامل ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا، پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک تقوی اور متقی کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور در حقیقت یہی مدار ولایت ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کا پابند ہے اور سنت مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کا پیکر ہے تو وہ ولی ہے، خواہ اس سے کرامت کا اظہار ہو یا نہ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و کرامت کا چرچا سن کر ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور طے کیا کہ اگر حضرت سے کوئی کرامت دیکھ لوں تو ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ یہ شخص مسلسل 30 سال تک حضرت کی خدمت میں رہا، 30 سال تک حضرت کی خدمت میں رہا، مگر اتفاق دیکھیے کہ اتنے عرصے میں اس شخص نے حضرت سے کوئی کرامت ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خیال کیا کہ شاید میری تمنا تشنے تک مل رہ جائے گی، میری آرزو پوری نہ ہو سکے گی۔ مایوسی کے عالم میں ایک دن اپنا بوریا بستر باندھنے لگا اور واپس جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ سوچا کہ حضرت کی بارگاہ میں جا کر اجازت ہی لے لی جائے۔ اس شخص نے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پیارے تم اتنے دنوں تک یہاں رہے مگر آنے کا مقصد کبھی نہیں بتایا، کیوں آئے اور اب کیوں جا رہے ہو؟ اس شخص نے حضرت سے عرض کیا آپ کی ولایت و کرامت کا چرچا سن کر میں آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ اگر میں آپ کی کوئی کرامت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو آپ سے مرید ہو جاؤں گا، مگر افسوس 30 سال آپ کی خدمت میں بیت گئے مگر میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، اس لیے مایوس ہو کر جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس لیے حضور مجھے اجازت دیجئے تاکہ کسی اور آستانے کی تلاش کروں جہاں میری مراد پوری ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا پیارے یہ سچ ہے کہ تم نے مجھے سطح سمندر پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے مجھے ہواؤں میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی مردہ کو زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی اندھے کو بینائی عطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے
ایسا کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو شریعت و سنت کے خلاف ہو؟ کیا تم نے میری زبان سے خلاف شریعت بھی کچھ بولتے ہوئے سنا ہے؟ کیا تم نے 30 عرصوں میں مجھ سے شریعت و سنت کے خلاف ایک قدم بھی اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عرض کیا ہاں حضور، یہ بات تو ضرور ہے کہ میں نے آپ کا کوئی فعل شریعت کے خلاف نہ دیکھا اور نہ کوئی ادا سنت کے خلاف دیکھی۔ فوراً دل کی دنیا بدل گئی اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے ساون بھادو کی طرح برسنے لگے اور فوراً حضور کی قدموں میں گرا اور کہا مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، مجھے اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ حضرات دیکھا آپ نے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ نبی کی سنتوں کا پیکر ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے تو شاعر ارشاد فرماتا ہے تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، اور ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ حضرات، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء کاملین اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ مثلا غازی سرکار کو دنیا چھوڑے تقریباً 1000 برس سے زائد ہو گئے، مگر آج بھی غازی کا نام زندہ ہے۔ جب تک دنیا میں رہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور آج اپنی مزار میں رہ کر بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو میرے غازی کی زندگی دیکھنا ہو تو عرس کے ایام میں بہرائچ چلے جاؤ اور غازی کے آستانے پر جا کر دیکھو کہ ساری دنیا سے لوگ کس طرح کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ میرے غازی کی کرامت ہی تو ہے کہ ان کے دربار پر بے شمار عاشقوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ یہ میرا غازی کی زندگی تو ہے کہ ان کے دربار پر بے شمار عاشقوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے غازی خود بھی زندہ ہیں اور دوسروں کے اندر بھی زندگی پیدا کر رہے ہیں۔ اگر میرے غازی زندہ نہ ہوتے تو ان کے آستانوں پر عاشقوں کی یہ بھیڑ نہ ہوتی، دیوانوں کا یہ ہجوم نہ ہوتا۔ اس لیے مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر ان بدعقیدوں کے مطابق اولیاء اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو آج غازی کے آستانوں پر زندوں کا یہ ہجوم کیا ہوتا۔ اس لیے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جس طرح ہمارے نبی زندہ ہے اسی طرح ہمارے ولی بھی زندہ ہے، ہمارے غازی بھی زندہ ہے، ہمارے خواجہ غریب نواز بھی زندہ ہے، ہمارے امام حسن و حسین بھی زندہ ہے، علی اصغر بھی زندہ ہے، علی اکبر بھی زندہ ہے، محمود الحسن مردہ ہے اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، قاسم نانوتوی مردہ ہے اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، رشید احمد گنگوہی مردہ ہے اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، خلیل احمد امبیٹی مردہ ہے اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ ہم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، شہداء کرام کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، صحابہ کرام کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، غریب نواز کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کی چوکٹ پر حاضری دیتے ہیں، غریب نواز کو زندہ مانتے ہیں، سید سالار مسعود غازی کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، غوث اعظم کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ہم تمام اہل سنت و جماعت کو زندہ مانتے ہیں، ہم تمام اولیاء کاملین کو زندہ مانتے ہیں اس لیے ان کے روزے انور پر حاضری دیتے ہیں۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، واہ 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 واہ، زندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات، یہاں میں ایک ضروری بات کی وضاحت کر دیں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ولایت کے دعوے دار ہیں۔ یہ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ پیلی مریدی کی بات ہے۔ آپ لوگ باسماعت، آپ لوگ باغور سماعت کیجئے اور اس کو اپنے ذہن میں فٹ کر لیجئے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ولایت کے دعوے دار ہیں جبکہ انہیں ولایت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، نہ اس کے ظاہری اعمال شریعت کے مطابق ہیں اور نہ اس کے باطنی اعمال اس لائق ہیں کہ انہیں ولی کہا جائے، انہیں پیر کہا جائے۔ اور مولانا قیب صاحب، پیری مریدی کا حال تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج جس آبادی میں دیکھو، جس علاقوں میں دیکھو،
जिस कस्बे में देखो, बल्कि तो आज डगर डगर नहर नहर, डगर डगर नगर नगर शहर शहर में कोई ना कोई ढोंगी पीर अपनी दुकान खोले हुआ है। सर पे देखो शरीयत के खिलाफ बाल रखे हुआ है, उंगलियों में देखो 4 4 8 8 अंगूठियां पहने हुआ है, जबकि शरीयत ताहिरा के मुताबिक सिर्फ एक अंगूठी जायज है जो 4 मासे से जायद ना हो। मगर मत पूछिए इन पीरों का हाल कि शरीयत और सुन्नत की खुली खिलाफ वर्जी के बावजूद अपने आप को वली कामिल और पीरे मुगा समझे हुए हैं और पीरी मुरीदी की चाल बिछाकर भोले भाले सुन्नी भाइयों को भी गुमराह कर रहे हैं। और हमारी कौम का भी हाल मत पूछिए कि जिसके सर पर अमामा देखा, हाथों में तस्बीह देखी, गले में बड़े बड़े दानों का माला देखा, उंगलियों में 8 8 10 10 अंगूठियां देखे, आंखों को लाल पीला देखा, बस समझ लिया कि हमने पीरे कामिल पा लिया, झट मुरीद हुए और आओ भगत शुरू कर दी। ये नहीं देखा कि हमने जिसका दामन थामा है वो शरीयत का पाबंद है नहीं, वो नमाज और रोजा का भी पाबंद है या नहीं, वो सुन्नत रसूल का पैकर है या नहीं। याद रखो मुसलमान हो, पीर होने के भी कुछ शराइत हैं। अगर पीर के अंदर वो शर्तें नहीं पाई गई तो वो पीर नहीं हो सकता, चाहे वो हवा में क्यों ना उड़े और सते समंदर पर मुसल्ला बिछाकर नमाज ही क्यों ना पढ़े। हज़रात, आला हजरत असीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पीर होने के 4 शराइत फरमाते हैं। गौर कीजिए, ये बात नोट कर लीजिएगा ताकि पीरी मुरीदी के खिलाफ कोई बोलता नहीं। मुकर्रिर तकरीर, पीरी मुरीदी के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, ये उनका मामला ही बंद हो जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमें बुलाएं या ना बुलाएं, जो हक है उसको हक बयान करेंगे और जो गलत है उसको हम गलत। मेरा यही अकीदा कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही मुआशरा तकरीब बोलता हूँ, ताकि नमाज रोज़ा का बयान हमारे इमाम साहब बताते रहते हैं। अगर आप लोगों को इस बारे में बता देंगे तो आप लोग निकाल देंगे। मैं एक जगह पढ़ाने गया था तो वहाँ पर ऐसा मामला हुआ कि वहाँ पीर साहब थे, वारसी पीर जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा मुरीद थे। इमाम साहब सुन लीजिएगा, तो वो इमाम साहब उनके खिलाफ तकरीर बोल दिए और लगभग वो 3-4 साल से पढ़ा रहे थे, बस उनके खिलाफ सिर्फ तकरीर बोल दिए, उनको निकाल दिया गया। और इत्तेफाक हुआ कि मैं भी उसी जगह 1 हफ्ता के लिए गया था पढ़ाने के लिए, तो हमने कहा कि हमें निकालें या ना निकालें, हम इसी पर तकरीर बोलेंगे। तो आप सुनिएगा कि आला, गौर से सुनिएगा, आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु पीर होने के 4 शराइत तहरीर फरमाते हैं। कितने? 4 शराइत तहरीर फरमाते हैं। आप समाअत फरमाइए और अपने आप को ईमान के डाकुओं से बचाने की कोशिश कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं शर्त अव्वल, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाने करूंगा ताकि आप लोग याद भी कर ले। शर्त अव्वल सुन्नी सही अकीदा हो, बद अकीदा ना हो वरना ईमान भी हाथ से चला जाएगा। शर्त 2 इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरत के मसाइल अपनी किताबों से मालूम कर ले, क्योंकि जाहिल होने की वजह से हराम और हलाल, जायज और नाजायज का फर्क ना कर सके। शर्त 3 फासिक मौलिद यानी कुल्ला गुनाह करने वाला ना हो, इसलिए कि फासिक की तौहीन वाजिब है और पीर की ताजीम जरूरी है। शर्त 4 उसका सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, वरना ऊपर से फैज नहीं पहुंचेगा। अगर पीर के अंदर ये 4 शर्तें पाई जाती हैं तो ऐसे पीर से मुरीद होना जायज है, और अगर इन 4 शर्तों में से एक भी शर्त फौत हो जाए तो ऐसे पीर से मुरीद होना नाजायज और हराम है और उससे कोई फैज ना पहुंच सकेगा। लिहाजा मुझे कह लेने दीजिए कि आप पीर जरूर तलाश करें, मगर ऐसा पीर ना तलाश करें जो
خود بھی گمراہ ہو اور آپ کو بھی گمراہ کر دے، بلکہ پیر تلاش ہی کرنا ہے تو ایسا پیر تلاش کیجئے جو خود شریعت کا پابند ہو اور آپ کو بھی شریعت کا پابند بنا دے، جو خود نمازی ہو اور آپ کو بھی نمازی بنا دے، جو خود تقوی والا ہو اور آپ کو بھی متقی اور پرہیزگار بنا دے، یعنی آپ کا پیر غوث اعظم جیسا ہو، آپ کا پیر غریب نواز جیسا ہو، آپ کا پیر محبوب الہی جیسا ہو، آپ کا پیر مخدوم سبحانی جیسا ہو، آپ کا پیر مخدوم سمنانی جیسا ہو، آپ کا پیر محبوب سبحانی جیسا ہو، آپ کا پیر مخدوم بہاری جیسا ہو، آپ کا پیر بندہ نواز گیس الدراز جیسا ہو، آپ کا پیر شاہ علیم دیوان جیسا ہو، آپ کا پیر آل رسول مہرروی جیسا ہو، آپ کا پیر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسا ہو، آپ کا پیر حضور مفتی اعظم ہند جیسا ہو، آپ کا پیر حضور حافظ ملت جیسا ہو، آپ کا پیر حضور صدر الشریعہ جیسا ہو، آپ کا پیر سرکار کلا جیسا ہو، آپ کا پیر تاج الشریعہ جیسا ہو، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ کا پیر مجمع الفضائل و کمالات، سرچشمہ فیض و برکات، منبع علم و حکمت، مصدر فیض و برکت، بدر الطریقت، قاضی القصات فی الہند، علامہ حضور اسجد رضا خان قادری جیسا ہو۔ خدا کی قسم یہ وہ نفوس قدوسیہ ہے جو خود تقوی والے ہیں اور جن کو دامن سے لیا انہیں بھی تقوی والا بنا دیا۔ یہ وہ پیر اعظام ہے جو خود تقوی شعار ہیں اور جن پہ نگاہیں ڈال دی انہیں بھی اللہ والا بنا دیا۔ واہ واہ واہ، اسی لیے تو استاد زمان ارشاد فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہے لاج یا غوث اعظم۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں کسی قسم کی سہو لفظ غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ لوگ جعلی اور ڈھونگی پیروں سے بچنے کی کوشش کریں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وما علینا الا البلاغ۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ السلام علیکم۔